خان صاحب کا جو ویژن تھا، جو ہماری پارٹی کا منشور تھا، وہ خواتین کے حوالے سے یہی تھا کہ ہم خواتین کو امپاور کریں، ہم ان کو ہر ڈپارٹمنٹ میں اور اسپیشلی پولیٹیکلی کہ وہ اپنے ملک کی باغ دوڑ کو سنبھال سکیں، ہم ایسی ٹریننگز دیں، ایسی خواتین کو میدان میں لائیں جو اس ملک کی باغ دوڑ کو سنبھالیں۔ سمپل سیاست جو ہے مردوں کا وہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صرف مرد کیونکہ جاگیردار ہیں اور وڈیرے ہیں اور ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ وہ ہیں ایسے کہ وہ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا وہ صرف سیاست میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک چینج دیا اور انہوں نے بتایا کہ اگر مرد سیاست کر سکتے ہیں تو خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور اس سے قبل بھی بے نظیر بھٹو جیسی خاتون کی مثال ہمارے پاکستان میں موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ آپ جب دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک خواتین پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں سیاست میں، بٹ یہ کہ ان کا رول جو پازیٹیو رول ہے، جو پازیٹیو گیسچر ہے، وہ اس وقت شو ہو رہا ہے ہماری پاکستانی سیاست۔ تحریک انصاف کی حکومت میں خواتین کا وہ جو ایک تسلسل سے کردار تھا وہ زیادہ ابھر کر سامنے آیا، یہ آپ کی جانب سے خیر۔ شبانہ ایاز صاحبہ، آپ جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ سے میں دو سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو بینگ دی اپوزیشن پارٹی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو حکمراں جماعت ہے ان کے خواتین کے حوالے سے جو ویژن ہے یا جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کا خواتین کی پالیٹکس اور پرٹیکولرلی خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے کیا سوچ؟ آپ کے جو پہلا سوال ہے اس میں یہی چیز ہمیں جو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے ان کی خواتین کی۔ گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو جماعت اسلامی اس چیز پر یقین رکھتی ہے کہ خواتین کو اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو اسلام نے اس کے اوپر عائد کی ہیں اس میں رہتے ہوئے وہ اپنا ہر شعبے میں کردار ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ بالکل ہی مطلب ان کے گلے پڑ جائے۔ تو یہ چیز جو ہے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ اور جماعت اسلامی نے جو ہماری خواتین کی جس انداز سے تربیت کر رہی ہے، جب سے پاکستان قائم ہوا ہے تب سے لے کے اب تک ہماری خواتین کا علیحدہ ونگ ہے، ان کا باقاعدہ تربیت کا ایک سیٹ اپ ہے، نظام ہے۔ ہماری خواتین کو ہر قسم کی تربیت دی جاتی ہے، گراس روٹ لیول سے لے کر مرکزی سطح تک۔ اس میں جو جماعت اسلامی کی جو سیاست ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ موروثیت پر مشتمل نہیں ہے، ٹوٹل جمہوری پارٹی ہے یہ۔ اس میں جو افراد کا سلیکشن ہوتی ہے جو عہدوں پر ہوتے ہیں وہ باقاعدہ بیلٹ پیپر کے تھرو ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا بااثر ہے، میرٹ پہ عہدے یا ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ تو خواتین کی ایک مخصوص انداز سے تربیت کی جاتی ہے، اسلامی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہر شعبے میں ہماری خواتین آپ کو نظر آئیں گی۔ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا آپ سے یہ اضافی معلومات لینا چاہوں گا۔ ایک ویژن وہ ہے جو مثال کے طور پہ تحریک انصاف لے کر چلی، حکمراں جماعت لے کے چلی، اور وہ ہے کہ مساوی حقوق اور مساوی جدوجہد اور مساوی مقام معاشرے کے اندر خواتین کو ملے، مساوی مقام، میں دہرا رہا ہوں۔ ایک وہ حالات ہیں جو ہمارے فار فلنگ یا ولنریبل خواتین کے حوالے سے ہیں، جس سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ بھی انکار کریں، جہاں خواتین کے اگینسٹ مظالم ہوتے ہیں، سندھ میں خواتین کو ونی کر دیا جاتا ہے، اور سو آن اینڈ سو فار۔ اب ایک دو انتہائیں ہیں، ان کے بیچ آپ کہاں کھڑی ہیں؟ کیا فرق ہے آپ کے اور تحریک انصاف کے ویژن میں؟ تحریک انصاف بھی تو خواتین کو مساوی حقوق کی اور ان کو امپاور کرنے کی بات کرتی ہے، پھر فرق کیا ہے؟ دیکھیں ویژن کا ہی فرق ہے نا، کیسے؟ ویژن کا ہی فرق ہے کہ خواتین کو خواتین ہی رہ کر ان کے حقوق ملنے چاہیے نا، اور جو بھی خواتین کے مسائل ہیں، جو استحصال ہوتا ہے خواتین کا پاکستان کے اندر، جماعت اسلامی اس پر آواز اٹھاتی رہتی ہے۔ جماعت اسلامی خواتین کی تعلیم، صحت اور ان کے جتنے جملہ مسائل ہیں ان کو لے کر چل رہی ہے، اور ان شعبوں میں حکومت میں رہے بغیر یا حکومت میں آئے بغیر خواتین کی فلاح و بہبود کے کام کر رہی ہے۔ اچھا، ہماری خواتین گراس روٹ لیول سے لے کے میں آپ کو بتا رہی ہوں مرکزی سطح تک خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف کام جو ہے سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمارا باقاعدہ جو ونگ ہے اس میں مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، ان کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں فلسطین کے جو مسائل تھے، جماعت کی ایک کال پر کروڑوں روپے جو ہے وہ فنڈ اکٹھا ہوا۔
تو اس طرح کے جو عوامی مسائل ہوتے ہیں جماعت اسلامی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ان مسائل کا حل تلاش کر رہی ہوتی ہے اور حل کر رہی ہوتی ہے. لیکن عوام کے ذہن میں ایک المیہ یہ بھی آتا ہے کہ عالمی مسائل اور امت کے مسائل کے حوالے سے کشمیر ہو، فلسطین ہو، جماعت اسلامی کے سب لوگ معترف ہوتے ہیں، لیکن جب ڈومیسٹک مسائل کی طرف آ جائیں اور اپنے ملک کی خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے آ جائیں، اس حوالے سے اگر جماعت اسلامی کچھ کر رہی ہے تو آپ کا بہترین یہ سوال ہے. یہ چیز جو ہے اسی وقت جماعت اسلامی سالو کر سکے گی جب وہ اقتدار میں ہو، کیونکہ اس طرح اقتدار سے سائڈ پہ ہو کے یا بغیر کسی اختیار کے یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. قانون سازی ہو پارلیمنٹ میں، خواتین پر جو تیزاب گردی ہوتی ہے، تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، اس قسم کی ہماری خواتین جو پارلیمنٹ میں رہی ہیں انہوں نے بل پیش کیے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ہماری خواتین نے بھرپور کردار ادا کیا ہے خواتین کے مسائل کے حوالے سے. جیسے سوات میں اور جو آپریشن ہوا وہاں پہ ہماری خواتین نے وہاں جا کے ان خواتین کی دلجوئی بھی کی، مدد بھی کی، مالی مدد کی. اسی طرح ان کی صحت کے مسائل تھے وہ سالو کیے. تو خواتین ہماری کہیں بھی جو ہے وہ مطلب رکتی نہیں ہے، وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر جماعت اسلامی اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود بھی خواتین کے مسائل حل کر رہی ہوتی ہے، تو جب یہ اقتدار میں ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو نصف آبادی ہے خواتین، جو پاکستان کی نصف آبادی ہے، اس کے مسائل سب سے پہلے حل ہوں گے. جنتا یہ سوچتی ہے کہ جماعت اسلامی حکومت میں آئے گی تو خواتین کو برقع پہنا دے گی، سپورٹس بند کر دے گی، ان کے اوپر جو ہے وہ حدود قدغن لگا دے گی، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ آپ خواتین کو حقوق حاصل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی. کیا ایسا ہے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کے بارے میں بڑی غلط قسم کی جو ہیں وہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں. جماعت اسلامی کا جو سیٹ اپ ہے، میں خود جماعت میں ہوں اور تقریباً 22-23 سال سے جماعت کے اندر ہوں. میں آزادانہ طور پہ کام کرتی ہوں، مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے جماعت کے اندر. مجھے میری جو بھی قابلیت کہہ لیں یا صلاحیت کہہ لیں اس کے حساب سے جماعت کام کرنے کے لیے مجھے آزادی دیتی ہے. مجھے یہ نہیں لگتا کہ جماعت اسلامی اگر اقتدار میں انشاءاللہ جب بھی آئی تو خواتین کے اوپر کوئی قدغن لگے گی، برقع پہنا کر بٹھا دیا جائے گا یا انہیں مختلف چیزوں پر پابند کر دیا جائے گا، سپورٹس نہیں کھیلنے دیے جائیں گے. اسلام میں تفریح کا جو تصور ہے ہم انہی چیزوں کو لے کے چلیں گے جو اسلام میں ہے. جیسا اسلام میں خواتین کے حقوق ہیں وہ سارے اس کو ملیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ حقوق تو اسلام کے اندر ہی ہیں خواتین کے. یعنی جماعت اس کو دیکھیں، تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، کاروبار کرنے کا حق حاصل ہے، وہ کسی بھی قسم کی فوجی ٹریننگ لے، تیراکی کی ٹریننگ لے، گھڑ سواری کی ٹریننگ لے. جو اسلام خواتین کو رائٹس دیتا ہے ہم اس کے خلاف تو ہیں ہی نہیں. رائٹ، اور رائٹس تو اسلام ہی دیتا ہے خواتین. رائٹ. تمام وہ حقوق جو خواتین کے ہونے چاہیے وہ جماعت اسلامی دے گی، لیکن اس میں یقیناً ایک اسلامی نقطہ نظر کا بات ہوگی. نرگس جمیل صاحبہ، مجھے یہ بتائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری نوجوان خواتین ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہیں، اور یا وہ ان تمام سہولیات سے، تعلیم سے دور ہیں، لیکن بہت ساری یوتھ جو ہے خواتین ایسی بھی بہت بڑی تعداد پاکستان میں پائی جاتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک طبقہ، کیا اس کے لیے سیاست ایک محفوظ اور باعزت ایسا مقام ہے پاکستان میں جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں؟ جی بالکل، آپ کے کوشچن کا اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ابھی یوتھ کا جو نام لیا تو مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے خان صاحب جس دن سے اپنی یہ تحریک لے کے چلے ہیں تو انہوں نے جو سب سے زیادہ کام کیا وہ یوتھ کے اوپر ہی کیا. اور آپ کے سامنے بہت سی چیزیں کہ ہمارے یوتھ کے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، بہت چھوٹی کم عمر کے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، بلکہ منسٹر بھی کچھ ایسے ہیں جو بڑے کم ایج. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کہ جو خان صاحب کا ایک ویژن تھا وہ یوتھ اور خواتین کو امپاور کرنا تھا، کیونکہ ہمارا فیوچر یہ ہے. جو اگر آپ انٹرنیشنل سطح پہ دیکھیں تو میں نے ایک ورڈ آپ کو پہلے بھی بولا کہ ایمبیسیڈر آف چینج، یہ ورڈ جب دنیا دیکھ رہی ہے
کہ ہم نے شو کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں کچھ چینج لانا ہے، اور ان کی نظر ہماری خواتین اور ہماری یوتھ پہ ہے. انٹرنیشنلی جتنا بھی اس وقت سکسیس کا جو اس وقت انہوں نے ایک دائرہ کار مقرر کر دیا ہے، اس کے اندر انہوں نے سب سے زیادہ خواتین کو امپاور کرنے کے اوپر. اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کا کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ کسی بھی کنٹری میں، غریب سے غریب ملک میں بھی ہو، تو اس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگر غلط ہے تو اس کے اوپر آواز بھی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کسی بھی عورت کے ساتھ کسی گاؤں کے کونے میں بھی اگر ظلم ہے اور وہ میڈیا میں آ گیا تو اس کے اوپر پوری دنیا ایک موقف پہ آ جاتی ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے سیاست میں بھی اور امپاور کرنے کی، وہ خواتین کے اوپر ہے، جس کے اوپر ہماری پارٹی نے کمپلیٹ ریفارمز بنا رہی ہے. الحمدللہ ہماری تنظیم سازی ایسی ہو رہی ہے کہ جو پاکستان لیول سے سٹارٹ ہو کے ریجن لیول، اس کے بعد ڈسٹرکٹ، اس کے بعد تحصیل، اور الحمدللہ یو سی لیول تک جا رہے ہیں. ہم خواتین کو کونسلر سے لے کر انشاءاللہ تعالی منسٹر تک لائیں گے، اور ان کو باقاعدہ ٹرین کر کے لائیں گے. آئندہ جو ملک ہوگا وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے کہ جن کو بالکل کچھ پتہ نہیں کہ ملک کی باغ دوڑ کس طرح سے سنبھالی جائے. یہ ہماری پارٹی کی پالیسی بھی ہے اور ہمارا ویژن بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس نظام کو اور اس سسٹم کو چینج کریں گے اپنے لیڈر کی سربراہی میں. مجھے یہ بتائیے نرگس صاحبہ، 126 دن دھرنا ہوا، میں کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ خدا جانو. پبلک جو بات کرتی ہے، ایک وہ خاتون، ایک وہ بچی، ایک وہ لڑکی جو ابھی یونیورسٹی میں ہے یا کالج میں ہے، یا وہ نہیں بھی پڑھتی لیکن وہ یوتھ ہے، یوتھ میں شمار ہوتی ہے، اس کے دھرنے کے حوالے سے بہت سارے مغلظات بھی کہے گئے، بہت ساری منفی پروپیگنڈے بھی کیے گئے، اور یقیناً کسی حد تک باتیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جب جنتا اکٹھی ہوتی ہے، جب عوام اکٹھی ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی بھی ہیں جس کے اوپر کسی پارٹی کا، کسی لیڈر کا کنٹرول نہیں بھی ہوتا. ایسے میں جو جتنی حقیقت ہے اور جتنا فسانہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ کی جماعت نے جتنی اکمپلشمنٹس کی ہیں، جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو ایک خطرہ پل کر سامنے آ رہا ہے، کیا یہ یوتھ کے آئندہ پالیٹکس میں آنے میں رکاوٹ تو نہیں بنے گا؟ نہیں سر، میں نہیں سمجھتی. آپ نے دھرنے کا اس وقت جو ایک ہمیں دیا، تو آپ سوچیں کہ جہاں فرسٹ ٹائم میرے خیال میں یہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں تھا کہ اتنا لانگ دھرنا دیا گیا، اور خان صاحب نے اپنی یوتھ اور اپنے لوگوں میں ایک شعور بیدار کیا. دیکھیں خان صاحب کی پالیسی کسی بھی طرح یہ نہیں تھی کہ میں ادھر دھرنا دے کے یا گورنمنٹ گرا دوں یا کچھ. انہوں نے عوام کے اندر ایک شعور پیدا کیا، ان کا ڈیلی آ کر سپیچ کرنا اور بتانا کہ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. آج الحمدللہ ہمارے ملک کا بچہ بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے. کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سیاست کیا ٹھیک ہے، ان فیوچر کیا ہمارے لیے بہتر ہے. ہر بچہ اپنے فورم پہ اس وقت آواز اٹھاتا ہے، بولتا ہے. آپ کے سامنے اگر فلسطین کا پروٹیسٹ ہے تو خان صاحب نے پورے ملک کے لیے وہ ایک اناؤنس کیا کہ جائیں، تو انہوں نے زبردستی کسی کو نہیں کہا، لیکن کالج، یونیورسٹیز اور بچیاں اور بچے سب نے اس میں شرکت کی. تو وہ ایک شعور ہے سر، جو شعور ہمارے لیڈر نے دے دیا ہے. اس کا کام یہی تھا کہ اس نے لوگوں کے مائنڈ اوپن کیے، ان کو بتایا ہے کہ اچھے اور برے کی تمیز کرو، اور یہ دیکھو کہ اس ملک میں کیا صحیح چل رہا ہے، کیا غلط چل رہا ہے. تو انشاءاللہ یوتھ کامیاب ہوگی. نیکسٹ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو آنے والا دور ہے وہ یوتھ کا ہی. یعنی آپ اگلی حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. مجھے یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کی جو خواتین کو فنانشلی امپاور کرنے کے حوالے سے جو کامیاب جوان پروگرام یا اس طرح، کیا کوئی خاص اقدامات اس حوالے سے کر رہی ہے کہ خواتین مالی طور پہ بھی مستحکم ہوں؟ جی سر، ہمارے سامنے مثال ہماری ثانیہ نشتر صاحب ہیں، جنہوں نے اساس پروگرام کے ذریعے بڑے اچھے اس وقت پروجیکٹس دیے ہیں خواتین کے لیے، اور خواتین کو قرضے کی سہولت ہے جس میں بہت کم مارک اپ رکھا گیا ہے اور بہت کم سود ہے. اور الحمدللہ خواتین کو امپاور کیا جائے گا، وہ اپنے بزنس بنائیں گی. اور ابھی اتنی اچھی ریفارمز آ رہی ہیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 10% کوٹا ہو جائے گا اسمبلی میں جنرل الیکشن کا. جو خواتین لڑ کے الیکشن آئیں گی کیونکہ ان کی پاور زیادہ ہوتی ہے. جو لڑ کے آتا ہے وہ ایک منسٹر بن کے بیٹھتے ہوئے اس کو ایک فخر ہوتا ہے کہ میں منسٹری میں ہوں. آج دیکھیں زرتاج گل اگر بیٹھی ہوئی ہیں تو ہمیں بھی فخر ہے کہ وہ بندی اپنے حلقے سے ووٹ لے کے کامیاب ہوئی ہے اور آج ایک منسٹر بن کے بیٹھی ہے. اگر آپ چلے جائیں یہ جو سیٹس ہوتی ہیں جو پارٹی دیتی ہے ریزرو سیٹس کے اوپر،
तो देखिए वो गिफ्टेड है, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, थोड़ा सा उस निज़ाम को चेंज होना चाहिए, औरत को खुद इलेक्शन लड़ के ज़्यादा से ज़्यादा पावर में आना चाहिए। बहुत अच्छे, ठीक बहुत है, वो अच्छे, भी उनकी कामयाबियां हैं, उनका काम है, उसको गिफ्ट किया जाता है कि उसने इतनी पार्टी के साथ मेहनत की है, काम किया है, बट फिर वहाँ आके मर्द सामने खड़े हो जाते हैं कि हम इलेक्शन लड़ के आए, हमने करोड़ों रुपया खर्च किया और आप लोग रिजर्व पे आए हैं, तो फिर वो मिनिस्ट्रीज और वो जो हाई लेवल की सीट्स होती हैं वहाँ आके लेडीज को बहुत अच्छी बात आपने की है। हमारा बिल्कुल प्रोग्राम मुख्तसर भी है, हमें रैप अप करना है। शबाना साहबा, आप का क्या ख्याल है कि क्या आने वाली जो हुक्मरान जमात की पॉलिटिक्स है, या पर्टिकुलरली छोड़िए आप ये भी बताइए कि आप जमात इस्लामी की जो पॉलिटिक्स है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दौर में एक बहुत बड़ी तादाद में जो अब तालीम की तरवीज भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो पढ़ी लिखी ख़वातीन जो है वो निकल कर आएंगी, उनका क्या मुस्तकबिल देखती हैं आप मुल्की मामलात में? जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से जी, अच्छा, ऐसा है कि जमात इस्लामी का मैंने पहले भी आपको बताया कि वो ख़वातीन की ज़हनी और फ़िक्री तरबियत जो है वो हर शोबे में कर रही है। जमात इस्लामी के साथ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त यूसी से लेके सूबे और मरकज़ की सतह तक ख़वातीन उनके साथ बाकायदा जो है वो काम भी कर रही हैं और साथ भी दे रही हैं ख़वातीन, और हम उनकी फ़िक्री सोच और उनको शऊर देने की भरपूर कोशिश करते हैं कि जब इस्लामी निज़ाम आएगा या इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो आपको ये हकूक़ इंशाल्लाह मतलब इनडायरेक्टली ही मिलेंगे, मांगे बगैर ये सारे हकूक़ आपको मिल जाएंगे। तो आप ये कोशिश करें कि आइंदा हुकूमत जो बने वो दयानतदार हो, खाइन ना हो, करप्ट ना हो, ऐसे लोगों को वोट ना दें कि जो आपके वोट का सही हक अदा ना कर सकें। महंगाई ना हो, गुर्बत ना हो, बेरोज़गारी ना हो, ये जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में, इन सारे मसलों का हल यही है कि आप अपना वोट दयानतदार लोगों के हाथ में, अपना वोट दयानतदार लोगों को दीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने प्रोग्राम में पूरी कोशिश की है कि ख़वातीन के किरदार के हवाले से उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसको कैसे मुस्तहकम किया जाए, और मुस्तकबिल में जो दरपेश इसको मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर बात की जाए। सबसे खुशाइंद बात ख़वातीन और हज़रात ये है कि हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म से, जेरन के प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ टुनाइट के प्रोग्राम में हमेशा से हमारी ये कोशिश होती है और ख्वाहिश भी होती है कि हम उन मौज़ूआत के ऊपर बात करें, तजावीज़ को सामने लेकर आएँ, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाएं और उनके अंदर भी एक सेंसिटाइज करें उनको, ताकि वो आइंदा माशरे को उन पर्टिकुलर मौज़ूआत पे स्ट्रेंथन करें। हमारी ये कोशिश है कि हमारे आज दो यहाँ जो मेहमान तशरीफ़ लाए जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ से, हमारे लिए खुशाइंद बात है कि उन्होंने हमें बताया कि वो खुद, उनकी पार्टीज़ और उनके तमाम प्लेटफॉर्म जो है वो इस हवाले से फोकस हैं कि मुस्तकबिल में ख़वातीन और यंग जो ख़वातीन हैं उनके लिए मौक़े को मज़ीद पैदा भी करेंगे और मुस्तहकम भी करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, कल तक बिलाल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।